بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کی تمام دلی جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میری آج کی ویڈیو افطاری دینے کے ثواب کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد از خدا کی حمد و ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگوں، ایک عظیم مہینے نے تمہارے اوپر سایہ کیا ہے، اس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے میں روزوں کو فرض کیا ہے اور اس رات کے قیام کو سنت موقدہ قرار دیا ہے۔ جو بھی اس مہینے میں نیک خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت کے ساتھ خدا سے قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے باقی مہینوں میں واجب بجا لایا ہو، اور اس مہینے کا ایک واجب باقی مہینوں کے 70 واجبات کے برابر ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے شروع میں رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں جہنم کی آگ سے نجات ہے۔ جو بھی کسی روزے دار کو ایک روزہ افطار کرائے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کی گردن جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، اور روزے دار کی طرح اس کو بھی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، ہم سب میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ایک روزہ دار کو افطار کرا سکیں؟ تو فرمایا: اللہ تعالیٰ کریم ہے، یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو افطار کرانے پر قادر نہیں ہے، لیکن ٹھنڈا پانی کہ جس سے روزہ دار کو سیراب کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اس کے بعد بہشت آنے تک تشنا نہیں ہوگا۔ ایسا ہے کہ اس نے ایک بندے کو آزاد کیا ہو اور جو اپنے ماتحت کام کرنے والوں کو آسانی دے گا، اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔